السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج نومبر کی 10 تاریخ ہے اور آج کے ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جتنی گرم جوشی سے آپ اس نئے پلیٹ فارم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ ہم شائستگی کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے ایک ایسا ڈائلاگ کا، گفتگو کا طریقہ اس ملک میں جو کلچر کم ہوتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کریں، اور چاہے جتنے بھی مشکل معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا مسل کی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، اس کے اوپر جو بھی بات کی جائے وہ سلجھے ہوئے انسانوں کی طرح کی جائے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا اور عزت کا خیال رکھا جائے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے جو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان 3 پہ بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ افغانستان پر پاکستان کے جو حملے ہیں ان کو رکوانے کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر ہوئی ہے اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ اس ہفتے کے دوران اٹھایا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ترکیے سے پاکستان کچھ لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جو استنبول میں مذاکرات ناکام ہوئے تھے ان کے بارے میں مزید یہاں پہ کوئی مثبت پیش رفت کی جا سکے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کے ولاگ میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جن پر پہلے بھی کیسز ہیں 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ کافی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں اپنی جس طرح کے ان کے سخت نظریات ہیں، ریجڈ نظریات ہیں دہشت گردوں کے طرف ہمدردی کے حوالے سے اور رول آف لاء کے حوالے سے اور صوبے کے مسائل کے حوالے سے۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت سخت بیان دیا ہے ڈیالہ جیل کے باہر، جس پر نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان میں تنقید ہوئی، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے، بلکہ پاکستان کی وکلا برادری اور میڈیا کے لوگوں نے، خاص طور پہ وہ لوگ جو صوبہ خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی ہیں، اس میں میڈیا کے وہ لوگ بھی ہیں جو دہشت گردی کی وار کو وہاں پہ کور کرتے رہے، خود جا کے انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ ان کی طرف سے تنقید آنے کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا تھا ڈیالہ جیل کے باہر، ان پر ایک کیس درج کر لیا گیا ہے۔ اس کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم جو آخری ہمارا تیسرا سبجیکٹ ہے وہ ہوگا ڈکی بھائی کیس، اور اس کی کیا صورتحال ہے، وہ کیوں ہوا، اصل اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور اس کا کرپشن جو پاکستان کے تمام اداروں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے ڈکی بھائی کے کیس کا کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے آج کے ولاگ میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ولاگ کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کو پتہ ہے سرحدوں پہ کافی سخت کشیدگی جاری ہے۔ انڈیا کے ساتھ کشیدگی ذرا کم ہوئی ہے کیونکہ بہار کے الیکشن ہو گئے ہیں، اور کل اس کا بہار کے الیکشن کا آج آخری مرحلہ ہے، کل تک نتائج آنا بھی شروع ہو جائیں گے وہاں پہ کہ کون سی سیاسی جماعت جیتی ہے، اور اب تک کے جو اندازے ہیں ان کے مطابق بی جے پی کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن کیا وہ جیتے گی کل کے آج جو الیکشنز کا دوسرا مرحلہ اور فائنل مرحلہ ہونا ہے یا نہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں۔ تو جو افغانستان کے ساتھ لیکن ابھی تک ہمارے حالات کشیدہ ہیں، اور اس کے باوجود کہ 27ویں ترمیم لائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام لایا جائے، اور جو ہم سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں اس میں جو انتظامی مسائل تھے، جو انتظامی رکاوٹیں تھیں، اور پاکستان کی ہائیبریڈ رجیم کا یہ کہنا ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ اگر یہ سٹیپس ہم لیں گے 27ویں ترمیم کے ذریعے تو پاکستان میں گورننس بہتر ہوگی، اور پاکستان میں جو لا لیسنس ہے، جو انتہا پسندی ہے، جو دہشت گردوں کے گروپ دندناتے پھرتے ہیں، اور اب تو ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے کچھ لوگ بھی منہ پہ صافے لپیٹ کے اور کلاشنکوف اٹھا کر وہ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں ریاست کو۔ تو یہ ایک نیا کام پنجاب میں شروع ہو گیا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سابق جنرل پاشا کو، سابق جنرل ظہیر الاسلام کو، اور سابق جنرل فیض کو، اور قمر باجوہ کو، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 3 ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک پرامن مسلک کو اس دہشت گردی کے راستے پہ لگایا، اس انتہا پسندی کے راستے پہ لگایا، اور اب ان کی ویڈیوز بھی میدان میں آ چکی ہیں ٹی ٹی پی کے بعد اور بی ایل اے کے بعد۔ ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا میں، بی ایل اے بلوچستان میں، اور ایم کیو ایم ظاہرہ وہ بھی جنہوں نے بنائی تھی آپ کو پتہ ہے وہ کراچی انہوں نے مفلوج کیا رکھا کئی دہائیوں تک۔ ایک پنجاب
پرامن صوبہ تھا، وہاں پہ ٹی ایل پی کو ان لوگوں نے بنایا ہے اور یہ چلے گئے ہیں اپنے گھروں میں اور اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، گولف کھیل رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جو ٹیکسز ہم ہر سال آج بھی پے کر رہے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انجوائے کر رہے ہیں ان ٹیکسز کے پیسے کو، لیکن یہ ٹی ایل پی اور باقی ٹی ٹی پی بھی انہوں نے بنائی، اور اب ٹی ایل پی یہاں پنجاب جیسے پرامن صوبے میں، لاہور جیسے خوبصورت شہر میں ان کا ہولڈ ہے، اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اب AK-47 اٹھا کے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس نئے فتنے سے یہ ریاست کیسے نپٹے گی، کتنے اور نوجوان سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں کو اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی اس نئے نئے فتنے سے لڑتے ہوئے۔ تو خیر، بات ہم کر رہے تھے کہ افغانستان سے جو مسئلہ ہمارا چل رہا ہے اور جس میں ٹی ٹی پی وہاں پہ دہشت گردی کر رہی ہے، اور BLA بلوچستان میں ان کو اڈے ہیں افغانستان میں، اور پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز کہ آپ گارنٹی دیں کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ مذاکرات جو ناکام ہوئے اور پھر جنگ کا خطرہ شروع ہوا، اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم حملے کریں گے افغانستان کے اندر اگر پاکستان میں دہشت گردی نہ رکی، اور دہشت گردی پاکستان کے اندر نہیں رکی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور ان دہشت گرد تنظیموں نے اب نئے نام بھی رکھ لیے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آذربائیجان میں جو پرائم منسٹر شہباز شریف گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت کے لیے، کیونکہ آذربائیجان کی جو جنگ ہوئی تھی آرمینیا کے ساتھ، اس میں فتح حاصل کرنے میں پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کا بہت اہم رول تھا، اور آذربائیجان اور ترکیہ تب سے پاکستان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یوم فتح کے موقع پر پاکستان کو بھی بلایا گیا، اور اس کے ساتھ وہاں ترکیہ کے صدر طیب اردوان بھی تھے۔ وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے طیب اردوان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، اور اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ اب طیب اردوان جب اپنے ملک واپس جائیں گے تو وہ اپنے ترکیہ کے وزیر دفاع کو، ترکیہ کے وزیر خارجہ کو، اور ترکیہ کی انٹیلیجنس چیف کو، جیسے ہمارے ہاں ISI ہے، وہاں ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کے چیف کو وہ پاکستان بھیجیں گے، اور یہاں آ کے جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ درمیان مذاکرات میں تعطل آیا ہے، وہ پیس ڈیل، ایک امن کی ڈیل کی کوشش کریں گے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس میں ظاہر ہے اب افغانستان سے بھی کچھ لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی آفیشیل ورڈ نہیں آیا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی آفیشیل ورڈ آیا، لیکن یہ خبر جو دنیا کی بہت کریڈیبل نیوز ایجنسی رائٹرز نے دی ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ اس ہفتہ جو آنے والا ہے اس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی نہ کوئی بریک تھرو یہ ضرور ہوگا، اور یہ امید کر سکتے ہیں ہم کہ طالبان رجیم وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو قابو کرے گی یا ان کو پاکستان کے حوالے کرے گی، اور پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے افغانستان سے، ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے چاہیے انٹرپول سے، ان دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں کے، چاہے وہ BLA ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی شہری کہتے ہیں، طالبان رجیم بھی ان کو پاکستانی شہری کہتی ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ اس پروسیس کو تیزی سے چلائے، اور اس طرح نہیں کہ جس طرح میرے اوپر حملہ کرنے والے فرانس اور جرمنی میں بیٹھے ہیں اور ان کے لیے تو ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ہمارے ذاتی مسئلوں کی خیر ہے، یہ قومی مفاد کی بات ہوگی جب، تو پاکستان کی حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے سرگنا لیڈرز کی، BLA کے سرگنا لیڈرز کے ریڈ وارنٹ جاری کروائیں، انٹرپول کے ذریعے سرو کروائیں طالبان رجیم کو، اور ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں پاکستان، ان کو لے کے آئیں اور یہاں پہ ان پہ کیسز چلائیں۔ تو یہ کرنا چاہیے پاکستان کو، اور دیکھتے ہیں ترکیہ کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو آذربائیجان میں ہوئی شہباز شریف اور طیب اردوان کے درمیان، کہ وہ ان کو بھیجیں گے، اور وہاں پہ یہاں پہ آ کے اس میں وہ اپنی کوشش کریں گے ایک اور میں نے جیسے کہا امید ہے یہ کوشش کامیاب ہوگی، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان تو عوام کا بہت نقصان ہوگا، جو پہلے ہی ہو رہا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہو رہے، دونوں اطراف کے پختون عوام کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، برادری ہے، ٹرائبل ایک دوسرے کا قبیلہ ہے، تو وہ ان کی ملاقاتیں بند ہو گئی، آنا جانا بند ہو گیا ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور پھر تجارت بند ہو چکی ہے، جس سے اربوں روپے کا نقصان دونوں طرف کے تاجروں کو ہو رہا ہے۔ تو یہ، اور پھر ویسے بھی جو پاکستان کے بندرگاہوں پہ افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو سامان آیا وہ بھی نہیں جا رہا، تو اس کے لیے
بارڈرز کھلیں گے تبھی یہ ہوگا، اور بارڈر تبھی کھلیں گے جب یہ بارڈر پار دہشت گردی رکے گی جس کو اسپانسر افغانستان کی طالبان رجیم کر رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا ہے کل، اس کے مطابق، ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے، پاکستان نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف افغانستان کو پیش کیا ہے جس کو دنیا مانتی ہے، یعنی کہ ترکی کی طرف ان کا اشارہ تھا، اسی لیے ترکی اب مزید اپنے دو وزراء کو، دو کیبنٹ ممبرز کو اور ایک انٹیلیجنس چیف کو بھجوا رہا ہے۔ تو بہت ہائی لیول یہ وفد ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، کیونکہ ہم نے شواہد دنیا کے سامنے رکھے ہیں، ہم نے ایویڈنس رکھا ہے، پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے یہاں مسلسل دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی تک سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن پاکستان اس پہ کسی بھی وقت جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی مس پرسیپشن تھی پاکستان کے بارے میں وہ بھی دور کر دی ہیں۔ تو اب بال افغانستان کے کورٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ جب آتے ہیں اب ہمارے دوست ملک کے رہنماؤں کا یہ وفد، تو اس کے بعد کیا بریک تھرو ہوتا ہے، یہ اگلے آنے والے 3-4 دنوں میں ہمیں اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ اور دوسری اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آئے ہیں، لیکن آتے ہی انہوں نے بجائے اس کے کہ کام کر کے لوگوں کے دل جیتتے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے خیبر پختونخوا میں، اسکول سے باہر بچوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، صحت کے وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں پہ اکثریت مریضوں کی یا اسلام آباد آتی ہے یا راولپنڈی آتی ہے خیبر پختونخوا سے، لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی صحت کی سہولتیں اتنی بہتر نہیں ہیں، نہ ہی کوئی بہت بڑے ہاسپٹلز وہاں پہ انہوں نے بنائے ہیں۔ اور یہ تھا کہ وہاں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، اور مسلسل دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں پولیس پہ، سیکورٹی فورسز پہ، عام شہریوں پہ۔ امید تھی کہ وزیر اعلیٰ آئیں گے اور لوگوں کو جو پولرائزیشن، سیاسی تفریق ہے، اس میں ایک مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ ہیں، جوان ہیں، صاف سلیٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو نئے خیالات لے کے آئیں گے، لیکن آتے ہی انہوں نے بھی وہی عمران خان کی 74 سالہ بوڑھی عمر کی جو سیاست ہے، ایک سینک شخص جو کر سکتا ہے، ضدی شخص جو کر رہا ہے، وہی انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے عجیب و غریب بیانات دیے ہیں۔ اب اس پہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو اس طرح کے بیانات دینا آپ دے سکتے تھے، نہیں دینے چاہیے تب بھی، لیکن دے سکتے تھے، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری کوئی نہیں تھی۔ آپ زبان بھی اس طرح کی استعمال کر سکتے تھے، آپ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام بھی لگا سکتے تھے، آپ سخت لہجہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کے حکمران بن گئے ہیں، حاکم بن گئے ہیں، تو آپ کے اوپر ان 4 کروڑ لوگوں کی زندگیاں امانت ہیں، ان زندگیوں کی بھلائی آپ کی امانت ہے۔ اور جب آپ ان 4 کروڑ لوگوں کا نام لے کے وفاق کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ان 4 کروڑ لوگوں کی ویلفیئر بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ اس امانت میں خیانت کریں گے تو اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ حاکم بن کے آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا، آپ کو ایک افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، جتنا بھی آپ کے اندر غصہ ہے، جتنے بھی جذبات ہیں، لیکن جب آپ حاکم بن جاتے ہیں تو آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا وے آف ڈیلنگ ود پیپل تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا تکبر کا لیول ختم ہو جاتا ہے، نیچے نہیں آ جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں تکبر رہے گا پہلے سے زیادہ آ جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، تو یاد رکھیں تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔ یہ میں سہیل آفریدی صاحب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پہ رائز ہوتے ہوئے اس ملک میں، اور پھر گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو جب اب طاقت میں نہ ہو تو آپ جتنا مرضی بھرم دکھائیں، جتنے مرضی نعرے لگائیں، جتنے مرضی بڑھ کے ماریں، پھر بھی خیر ہوتی ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب طاقت میں آپ ہوں، حاکم ہوں ایک صوبے کے، تو پھر اگر آپ تکبر کریں گے تو وہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت آتی ہے۔ آپ نے زیادتی کی ہے فوج پہ یہ الزام لگا کے، جو پاکستان کی فوج ہے، اور کہیں کسی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اگر ہوئی تھی، ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ گر جاتا ہے تو اس وقت اگر آپ بارود سونگھنے والے کتے لے کے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی گیا۔ میں یہ صرف ایک آپ کو پاسبلٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے، تو یا کہیں تلاشی لے رہے ہیں تو بارود سونگھنے والے کتے سونگھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ خودکش جیکٹ پڑی ہوئی ہے، کہاں پہ کوئی مائن پڑی ہوئی ہے، بارودی سرنگ پڑی ہوئی ہے، تو وہ سونگھتے ہیں، اس لیے ان کو لے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا پاکستان کی فوج مسجدوں کی بے حرمتی کرے گی؟ اور آپ نے پورا ایک بلینکٹ الزام لگا دیا بغیر ثبوت کے کہ مسجدوں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور وہاں باندھ دیتے ہیں۔
کتنی بڑی آپ نے غیر اخلاقی بات کی. آپ نے ایک اور مسلمان پہ آپ نے الزام لگایا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے صوبے کے لوگ, میڈیا کے لوگ, وکیل, سیاستدان, سیاسی جماعتوں کے سربراہان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کو یہ بیان واپس لینا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس سے تلخی بہت بڑھ گئی ہے اور وقت یہ تھا کہ افہام و تفہیم ہوتی. آپ آئے تھے, آپ ایک نیا کلچر لے کے آتے, نیا کوئی فیشن انٹروڈیوس کرواتے. آپ نے کیا پرانے فیشن پہ چل پڑے ہیں, بلکہ اس کو بھی آگے لے گئے ہیں, اب نیا الزام لگا دیا. تو اس سے پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی پوری دنیا میں جو بدنامی ہوگی وہ مناسب نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. اور کیونکہ ایسا کوئی مقصد نہ ہے پاکستان کی فوج کی, نہ تربیت ہے نہ نظریہ ہے. یہ ہندوتوا کی فوج تو نہیں ہے جس میں آپ کے محبوب PTP جن کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مسجدیں گراتے ہیں انڈیا میں اور ان پہ مندر بناتے ہیں. خیر یہ ایک بات اور تھی. تو اس وجہ سے ان پہ ایک مقدمہ جو قائم کر دیا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے, اور پیکک ایکٹ کے تحت, اور اس میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت, اور اس میں اب ظاہر ہے ان کو تفتیش کے لیے بلایا جائے گا. وہ نہیں آئیں گے تو وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوں گے. ایک پہلے بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری شاید ہوئے تھے, لیکن وہ پتہ نہیں یہی سہیل آفریدی ہیں یا سوات والے ہیں. لیکن بہرحال ان کی نامزدگی اور کیسز میں بھی ہے, ان کے بارے میں فوٹیجز ان کے چلتے رہے یہاں پہ. تو یہ جو سچویشن ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ ایک سچویشن کلیش کی طرف جا رہی ہے دونوں اطراف میں, اور دونوں اطراف میں تلخی بڑھ گئی ہے. اور اس میں جو FIR درج ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں جو ویڈیو آئی ہے ان پہ نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے. یہ وہی الزام ہے جو بہت سارے ان اینکرز پہ لگتا رہا جنہوں نے باجوہ اور فیض کے دور میں اس ملک میں لوگوں کو گمراہ کیا, اور آج کل وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں باری باری لوگوں سے کہ ہمیں گمراہ کیا گیا, ہم نے جھوٹ بولا, ہم نے نفرت پھیلائی. لیکن ایک بات وہ اقرار کرنا بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کے یہ کام کیا سارا, اور پیسے بھی کروڑوں میں انہوں نے لیے. تو خیر اب انہیں احساس ہوا ہے, لیکن اب احساس ہوا تو کیا اب بھی وہ کسی اور کے کہنے پہ جھوٹ بول رہے ہیں, کسی اور کے شہر میں گرفتار ہیں؟ تو یہ بھی انہیں سوچنا چاہیے. تو یہی نفرت اور گمراہ کن معلومات اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پھیلائیں گے تو ظاہر کیس تو ان پہ ہوگا. اور پھر ان میں اس FIR میں کہا گیا کہ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اس ویڈیو میں. ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جنگی ماحول ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی. اور پھر انہوں نے اس میں جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں, اور جب ہم نے کہا کہ ان کو کیوں باندھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ ان کے تھے, وہ لکھے ہوئے ہیں FIR میں یہ الفاظ, اور کہا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف میڈیا ٹاک کی اور PTI کے سرکاری پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف یہ ویڈیو پھیلائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ PTI کے سرکاری پیج جو چلاتے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں ملوث کر دیا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو اوائڈیبل تھی اور جس کو اوائڈ کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکتا تھا. آخر میں جو ڈکی بھائی والا کیس ہے, صادر رحمان عرف ڈکی بھائی, ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یوٹیوب چینل کے ذریعے, ان کا یوٹیوب چینل بہت پاپولر ہے, اس کے ذریعے غیر قانونی جوا ایپلیکیشنز کو پروموٹ کیا. اور یہ جوا ایپلیکیشن استعمال ہوتی ہیں کرکٹ میچز کے سٹے میں, اور جس میں بہت سارے نام آئے کرکٹرز کے. پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں. وسیم اکرم کا نام بار بار کوٹ ہوا, لیکن پکڑے گئے صرف ڈکی بھائی. اور پھر اس کے علاوہ رضوان اور بابر نے مخالفت کی ایسی شرٹس پہننے کی جن میں ان جوا ایپس کے لوگو لگے ہوئے تھے, ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی تھی پلیئرز کو شرٹس پہنا کے. انہوں نے انکار کیا تو ان کو ٹیم میں سے نکال دیا گیا. تو یہ کافی بڑا سکینڈل ہے, جوئے اور کرکٹ کا چولی دامن کے ساتھ ہے بہت عرصے سے. اور یہ تب شروع ہوا جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد اس کی جوئے کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا پاکستان میں. پہلے بھی تھا لیکن کم تھا, اس کے بعد تو بہت زیادہ ہو گیا. اور پھر بڑے بڑے نام اس میں آتے رہے, اور پہلے بھی ایک جسٹس قیوم ملک کمیشن بھی بنا تھا جس نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی اور کچھ کرکٹرز کو سزا دی تھی, پابندی لگائی تھی. تو یہ ایک ایسی لعنت ہے جو پاکستانی کرکٹ کو چمٹی ہوئی ہے, اور جس سے لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ترقی نہیں کر رہی. تو ان کو گرفتار کیا گیا ڈکی بھائی کو, اور پھر اس کے بعد ان کی بیگم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جن لوگوں نے جو NCCI کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے رشوت لی ہے ان سے, اور پھر ان کی ضمانت ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک رجب بٹ بھی, ان کا بھی نام اس میں آ رہا ہے. تو یہ ایک کرپشن کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جس میں NCCI کے لوگ بھی انوالو ہیں. اور اس میں صرف ڈکی بھائی اور دوسرے جو
جو اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں صرف انہی کا نام نہیں ہے، صرف انہی سے رشوت نہیں لی ان NCCIA کے آفیشلز نے، بلکہ اور بہت سارے کال سینٹرز یہاں پنڈی اسلام آباد میں غیر قانونی چل رہے ہیں جو سکیم کرتے ہیں لوگوں سے، ان کے بینکس کے بارے میں ان کے پاس وہ جاتے ہیں، میسیجز آتے ہیں ان کے بینک کا اکاؤنٹ نمبر پوچھنے کے لیے، یہ چل رہے ہیں یہاں پہ اور بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی ملی بھگت سے چل رہے ہیں، FIA کی اور NCCIA کی۔ تو اب وہ پکڑے گئے ہیں اور 11 نومبر کو ان کی ضمانت کی درخواست ہے، سماعت ہے ڈکی بھائی کی، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرپشن پاکستان میں اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اس سے کوئی بھی شعبہ زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے، لیکن جواریوں کے لیے آسانی ہیں، مزے ہیں۔ جو 2 نمبری کرتا ہے اس ملک میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو پکڑا بھی نہیں جاتا۔ شکر ہے یہ آفیشلز اب پکڑے گئے جنہوں نے خود پکڑنا تھا کرپشن کرتے ہوئے لوگوں کو، وہ خود کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی یہ کرپشن، اور کون کرے گا یہ کرپشن کو ٹھیک؟ آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لیں، پنجاب کا دیکھ لیں، اسلام آباد کا دیکھ لیں، سندھ کا دیکھ لیں، بلوچستان کا دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو کرپشن کی سٹوریز نظر آئیں گی، اور اربوں کی کرپشن۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ کرپشن سے نجات دعاؤں سے نہیں ہوگی، عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کرپشن کے معاملے کو اور گورننس کے معاملے کو سیریس لیتا ہے یا نہیں۔ ہم پہلے ہی میرا خیال ہے 6 مہینے ضائع کر چکے ہیں پاک بھارت جنگ کے بعد، مزید ٹائم ہمیں ضائع کرنا بنتا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔